بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میرے پیارے بہنوں، آج رمضان المبارک 28واں روزہ ہے، پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کا انتہائی مجرب وظیفہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا کرے گا۔ یہ چند دن آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس میں اعظم کا ورد کریں گے تو میرا اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے دکھ، غم، پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں اور اللہ پاک سے ہی اپنی تمام امیدیں اور خواہشیں وابستہ رکھیں۔ اللہ پاک کی ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے تمام دعائیں اور حاجتیں اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ توکل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح کا رزق دیا جائے گا کہ جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا، اور جس شخص کو فاقہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا دیر سے رزق عطا کر کے بے نیاز کر دے گا۔ میرا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ تنگ دست ہیں اور آپ کے مشکلات چل رہی ہیں، تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو پیر والے دن سے ہی لے کر اگلے پیر دن تک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان کے 2 دن باقی رہے، لیکن آپ نے اس عمل کو یعنی کہ پہلے کل سوار سے لے کے اگلے سوار تک آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ناغہ نہیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ طور پر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ میری پیاری بہن، جو آج عمل آپ کی میں خدمت میں پیش کرنے لگی، امید ہے آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس سے پہلے آپ نے یہ عمل کیا بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے آپ نے یہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ قرآن کریم کے آخری پارے یعنی اس پارے کے اندر بہت ساری صورتیں ہیں۔ 30ویں پارے میں سے ایک صورت کا وظیفہ ہے۔ یہ عمل کثرت رزق کے لیے غیبی مدد کا عمل ہے۔ یہ عمل سوار سے لے کر اگلے سوار تک کرنا ہے۔ یہ عمل دولت کے لیے ایسے ہے جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں بے شمار رزق آئے گا۔ آپ یہ عمل صرف ایک مرتبہ کر لیں۔ میرے پیارے بہن، جب آپ عمل کو شروع کریں گے تو اس وقت تو ماہ رمضان کے دن ہوں گے، لیکن پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے بعد آپ نے اس عمل کو مکمل لازمی کرنا ہے، درمیان میں آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر عمل اثر نہیں کرے۔ اور میری پیاری بہن، اس عمل کے تاثیر اور اثر آپ کی زندگی میں بہت فائدہ دے گا، لیکن اگر ہر روز کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر کے بعد اس جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کا یہ عمل بڑا قیمتی عمل ہے اور اس کی کوئی زیادہ شرائط بھی نہیں ہے، بلکہ شرط ایسی بھی ہیں اس عمل کو ہر کوئی بآسانی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتے اور خواتین بھی آرام سے کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر موجود کسی بھی شخص نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ اس عمل کی تاثیر تمام گھر والوں کو ملے گی۔ اس عمل کی طاقت گھر والوں پر اثر انداز ہوگی۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے یا پھر نوکری کرتا ہے یا بے روزگار ہے اور باعزت روزگار کی تلاش میں ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے اس کے رزق میں بہت زیادہ برکت حاصل ہوگی اور اللہ اس کا رزق بھی کشادہ کر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتوں، برکتوں اور رزق کی کشادگی کے تمام دروازے اس بند جو ہو چکے ہیں اس مہینے کے صدقے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے چند بندوں کو احتیاط کرنی، جس نے بھی یہ پابندی کے ساتھ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہو تو پہلے اچھی طرح سے کامل وضو کرنا پڑتا ہے۔ اگر وضو ٹھیک طرح سے نہیں ہو تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز کی لازمی شرط ہے۔ اسی طرح کچھ اعمال اور وظائف بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ان کی شرائط پر مکمل عمل
نہ کیا جائے تو وہ اعمال یا وظائف بھی اس قدر اثر انداز نہیں دکھاتے جس طرح کہ ہم بتاتے، اسی لیے احتیاط کیا کریں۔ اگر آپ ان شرائط پر باتوں پر پابندی سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس طرح خوشیوں کے بہار آتے اور دیکھتے ہی دیکھتے تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ ان میں سے شریعت میں سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ حلال رزق کی طلب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کیونکہ شریعت اسلام نے حلال یعنی حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی دعوت میں شمار کی۔ اس کے بے شمار فضائل بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنا احسان جتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورۃ انبیاء میں، ہم نے دین کمائی کرنے کے بلائے، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے زمین میں تم کو جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے روزیاں مقرر کر دی، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں پس جب تم نماز ادا کر چکے تو زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ سورۃ جمعہ کی یہ آیت ہے۔ اسی طرح مختلف حدیثت میں یہ بات آتی۔ حضرت ان مالک بن رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال مال کا مطلب کرنا یعنی کہ طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال مال کا طلب کرنا فرائض کے بعد فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی حلال مال کما کر خود اپنے کھانے اور پہننے میں خرچ کیا یا اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کسی دوسرے کو کھلایا پہنایا تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اگر آپ رزق حلال کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو چند دنوں کے اندر دولت مند بنا دے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کا انتظام بھی فرماتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور کس طرح سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور پھر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ میری پیارے بہنوں، آج کے عمل میں اللہ تعالیٰ کا نام اور دو آیات آپ نے پڑھنی، لیکن اس کو کس طرح کرنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بعد نماز عشر وہاں بیٹھ کر ایسے پڑھیے گا، قبلہ کی جانب آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کوئی بھی آپ سے بات نہ کریں، اور آپ نے بھی توجہ اور یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ جب تک یقین کامل نہیں ہوتا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیم نہیں پڑھنا چاہتے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی نہیں تو کوئی سا بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے، اور اللہ صمد 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 180 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ اپنی انگلیوں پر گن کر پڑھیں تو بہتر، کیونکہ ہاتھوں پر تسبیح کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت آسیہ بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو مہاجرات میں سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ تم تسبیح اللہ کہنا، لا الہ کہنا اور تکبیر کو لازم پکڑو اور ان کو انگلیوں پر شمار کرو، اسی لیے کہ دیگر اعضاء کی طرح پوریوں سے بھی قیامت کے دن ان سے کیے گئے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ان میں گواہی پیدا کر کے ان کو بلوایا جائے گا، یعنی کہ ان کو زبان مل جائے گی اور وہ ہر اعمال میں جو اس نے کیے ہوں گے وہ گواہی دیں گے۔ اور ذکر سے غافل مت ہو، یعنی ذکر کو مت چھوڑ ورنہ تم رحمت کو یعنی رحمت کے سبب کو چھوڑنے والے ہوگی۔ اس وظیفے کی یہ آیت قرآن پاک کے 29 پارے یعنی کہ تبارک الذی میں موجود ہے۔ یہ سورۃ اللہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے بھی گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی اس کو کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والے کو ایک بشارت دی اور یہاں سے مزید بشارت دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کر دے تو وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تم توکل کرو یہ نہ کرو، ملے گا وہی جو مقدر ہے۔ تو توکل کو چھوڑ کر
سے محروم کیوں ہوتے ہو؟ یہ جب 180 مرتبہ پڑھ لیں تو 300 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا پھر وہی درود پڑھیں جو آپ نے شروع وظیفہ کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، اور دعا میں یہ عہد بھی کریں کہ میں آئندہ کبھی حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا اور حرام رزق سے ہمیشہ کے لیے بچوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے آپ کے گھر میں رزق شروع آنا ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، یہ آپ پر لازم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں ہی بہتر ہو جائے گی، اور آپ کبھی کسی کے محتاج بھی نہیں ہوں گے، اور نہ ہی آپ کی آنے والی نسلیں محتاج ہوں گی۔ میری پیارے بہنوں، آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے جو بتانے میں کوتاہی ہو اور اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔